لائق صد احترام معزز باوقار سادت کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، بالخصوص خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد ایوب میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو تھوڑا جیسا پہلے تھا ایسے کر دیجئے آپ، اس میں ڈبل آواز ہو رہی ہے۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ماہ ربیع النور شریف کے اس عظیم الشان پروگرام کی چوتھی شب میں ہم اور آپ
حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت 12ویں والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جس میں اس مدح رسول نے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک عرضی پیش کی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی پیش کی ہوئی عرضی اللہ ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ نظر میں نہیں تاب پھر بھی ہے چاہت، نظر میں نہیں تاب پھر بھی ہے چاہت، کرم یہ کریں مجھ کو دے دے اجازت، کرم یہ کرے مجھ کو کہ دے دے اجازت، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں مائک کا بڑا بیمار آدمی ہوں اور میری طبیعت میں یہ کبھی نہیں ہے، میں کسی مائک والے کو ڈانٹنے بھی نہیں آتا اور میری طبیعت میں نہیں ہے۔ آپ کا مائک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ کرے اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غموں کے سمندر میں غوطہ لگا کر، غموں کے سمندر میں غوطہ لگا کر، کہے ایک دیوانہ آنسو بہا کر، غموں کے سمندر میں غوطہ لگا کر، کہے ایک دیوانہ آنسو بہا کر، ذرا دیکھ لو میری آنکھوں میں رقت، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور مدینے کا راہی مدینے میں پہنچا، مدینے کا راہی مدینے میں پہنچا، زبان لڑکھڑائی تو آنکھوں سے بولا، مدینے کا راہی مدینے میں پہنچا تو زبان لڑکھڑائی تو آنکھوں سے بولا، بہت دور سے کر کے آیا ہوں ہجرت، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حجاب رخ والضحا اب اٹھا دو آقا، حجاب رخ والضحا اب اٹھا دو آقا، ذرا دید کا اپنی شربت پلا دو آقا، اور میں بے حال ہوں خستہ ہے میری حالت، میں بے حال ہوں خستہ ہے میری حالت، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ کہا سانپ نے اے رسولوں کے داتا، کہا سانپ نے اے رسولوں کے داتا، ذرا ان سے کہہ دو ہٹائے انگوٹھا، ذرا ان سے کہہ دو ہٹائے انگوٹھا، ابو بکر دیتے نہیں مجھ کو مہلت، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابو بکر دیتے نہیں مجھ کو مہلت، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور بنفس نفیس ان کو دیکھا رضا نے، کرم یہ کیا ان پر خیر الورا نے، کرم یہ کیا ان پر خیر الورا نے، لگے کہنے جس دم میرے اعلیٰ حضرت،
حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور غلام ایک لیٹا تربت کے اندر، غلام ایک لیٹا تربت کے اندر یہی کہہ رہا ہے زباں سے برابر، تہ خاک ہے روشنی کی ضرورت، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضور کو دیکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی شاعر نے ایک آسان راستہ بتایا، تو وہ کہتے ہیں کہ بلالی ہو آنکھیں، بلالی ہو آنکھیں، پلک حیدری ہو، بلالی ہو آنکھیں، پلک حیدری ہوں، جگر میں صحابہ کی چاہت بھری ہوئی ہو، بلالی ہو آنکھیں، پلک حیدری ہو، جگر میں صحابہ کی چاہت بھری ہوئی ہو، اور نظر سے میری دور ہو جائے ظلمت، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کہیں جو حسان سے پوچھے کوئی، کہیں جو حسان سے پوچھے کوئی، بتاؤ کیا دیکھو گے جنت کے نقشے، کہوں گا نہیں دیکھنا ہے باغ جنت، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، جسے ہم اور آپ اپنی عام فہم زبان میں آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اس کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو حق سن پر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے اولین میں آیت الکرسی کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اپنے اصل موضوع کی طرف آ کر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنے آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ اور فرمایا جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، اور اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین، اور اس سے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ یہ آیت الکرسی شریف کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس آیت الکرسی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمیں اور آپ کو سننے کی سعادت حاصل کرنی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ اپنے اصل عنوان کی جانب چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس آیت میں نور کہہ کر پکارا ہے، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء پاشیاں پوری دنیا میں بکھری، اور آج بھی اس کی ضیاؤں کی ہی وجہ سے پوری دنیا منور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نور کہا اور نور بنا کر بھیجا، تو کیا
حضور کی آمد کے وقت، اس وقت کیا یہ چاند اور سورج اور یہ ستارے، یہ دن کا اجالا، یہ ساری چیزیں نہ تھی؟ ضرور تھیں۔ حضور جب مبعوث کیے گئے تو اس وقت یہ ساری چیزیں اسی کائنات میں موجود تھی۔ تو پھر حضور کو نور بنا کر بھیجنے کا کیا مقصد لازم آئے گا؟ تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کو نور بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ سورج یہ صرف زمین کو چمکا سکتا ہے، یعنی روشن کر سکتا ہے۔ چاند یہ رات کی تنہائیوں میں اپنی چاندنی بکھیر سکتا ہے اور ایک نارمل سا اجالا پیش کر سکتا ہے۔ یہ ستاروں کی جگمگاہٹ یہ صرف آسمانی دنیا میں جو ایک کالاش ہے اس میں کمکموں کی صورت بنا سکتے ہیں۔ یہ ان کی شعاعیں، ان کی چاندنی اور ان کا جگمگانا یہ صرف اور صرف اس حد تک محدود ہیں، لیکن محبوب کو نور بنا کر بھیجنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضور وہ نور ہے جس کی وجہ سے اللہ دلوں کو بھی چمک عطا فرماتا ہے۔ سورج دل نہیں چمکا سکتا، چاند یہ دل نہیں چمکا سکتا۔ اگر اس اندھے دلوں میں بھی اگر کسی نور نے چمک پیدا کر دی ہے تو اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیدا فرمائی ہے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ اس وقت اگر آپ اور ہم یہ کہہ لیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی برکتیں ہیں۔ خود حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میں اللہ کا نور ہوں، میں اللہ کا نور ہوں اور ساری مخلوقات میرے نور سے ہیں۔ اور آگے حضرت سیدنا امام الائمہ سید الاصفیاء والاتقیاء سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف مئۃ عام۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور میں نور کی شکل میں موجود تھا۔ یہ دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس سے ایک روایت جو ہے آگے بڑھ کر، یہ تو میں نے محدثین اور بالخصوص ائمہ اہل بیت کی 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ہمارے ذہن و قلوب کو بھی منور فرما دیں۔ وہ روایت سماعت کر لیں۔ مشہور زمانہ مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر روح البیان میں، اور حضرت علامہ ابن علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت حلبیہ میں، اور حضرت علامہ
امام یوسف ابن اسماعیل نبہانی نے جواہر البحار کی فی فضل النبی المختار کی اس فصل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا. کہا جبریل یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک عرضی پیش کی. کہا یا رسول اللہ میری عمر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ میں کب سے بنایا گیا ہوں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب کے اندر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکا کرتا تھا، اور وَرَأَيْتُهُ 72,000 مرہ. یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. یعنی جو 70,000 میں ایک بار چمکتا تھا اس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. اب آپ حضور اندازہ لگا لیں کہ میری عمر کتنی لمبی ہے. بس اتنا حضور نے سن لیا. اس کے بعد حضور کے مبارک لبوں پر مسکراہٹ آئی. ایسا لگتا تھا جیسے گلابوں میں کلیاں کھلنے لگی ہو. حضور مسکرائے، ارشاد فرمایا جبریل کیا اگر آج بھی اس تارے کو دیکھ لو تو پہچان لو گے کہ یہ وہی تارا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ بار بار دیکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو میں اس تارے کو اگر آج بھی دیکھ لوں تو پہچان لوں گا کہ یہ وہی تارا ہے. یہ بات ہو رہی ہے زمین پر. حضور اپنی ظاہری زندگی میں جبریل علیہ السلام سے یہ کلام کر رہے ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا جبریل پہچان لو گے؟ کہا پہچان لوں گا. اس وقت حضور نے اپنا عمامہ شریف اپنے سر سے اتارا. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہی تارا ہے جو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. یعنی حضور نے جیسے عمامہ شریف ہٹایا جبریل پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ وہی تارا ہے. اور جب پھر حضور نے اپنا عمامہ شریف سر پر رکھا اور پھر جبریل سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل جان لو یہ تارا کوئی اور نہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم وہ چمکنے والا تارا میں ہی تھا. اب آپ اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے کہ اس شان سے اللہ رب العزت نے حضور کے نور کو مصروف طواف رکھا کہ جبریل علیہ السلام نے اس شان سے اس تارے کا دیدار کیا. اور اس کے سوا اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جو ہے تقسیم فرمایا اس جوہر کے ذریعے. اور وہ جوہر کے کم و بیش ہم اور آپ 8 حصے سن چکے ہیں کہ نور محمدی سے تقسیم ہونے والا جو جوہر تھا اس سے اللہ نے 10 حصوں میں جو تقسیم فرمایا اس میں 9ویں حصے کو ہم اور آپ آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے. لیکن اس کے سننے سے پہلے میں آپ کو بطور امتحان نہیں، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، اپنے ایک فرینڈلی جیسے محفل میں بیٹھے ہیں ایسے ہی سمجھ لیجئے گا، اور اس میں شرم محسوس نہیں کیجئے گا. یہ کوئی آپ کا حساب کتاب بھی نہیں اور آپ کا امتحان بھی نہیں ہے، اور مطلب شرم اور عار دلانے کے لیے بھی میرا سوال نہیں ہے. صرف امید یہ ہے کہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ 9واں حصہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں نا اس کی اہمیت بھی آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ بھی خود سیکھنا شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اپنی اولادوں کو بھی یہ سکھانے کی کوشش کریں گے. 9واں حصہ بیان کرنے سے پہلے اب سب کو میں ایک سوال کرتا ہوں. میں ابھی جیسے مدرسے سے باہر آیا نا تو میں نے جب سے یہ حصہ پڑھا تو صبح سے لے کر ابھی تک کم و بیش 10 لڑکوں کو میں نے وہیں دارالعلوم میں بیٹھ کر آیت الکرسی یاد کروا دی. ابھی یہ میں سن کے آ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے ہی. اب سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو ہاتھ مت اٹھانا. ہاتھ یاد ہیں تو ایک ہاتھ اونچا کرتے ہیں. ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ رکھ دیں. جن کو یاد ہے وہ لائق مبارکباد ہیں، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ بھی لائق مبارکباد ہیں. لیکن آج سے آپ کوشش کرنا کہ آیت الکرسی یاد کر لینا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نور محمدی کے ذریعے جو جوہر تقسیم فرمایا، اس جوہر سے 9ویں حصے سے اللہ نے کرسی بنائی. اور یہ کرسی ہماری اور آپ کی زبان پر جو لفظ کرسی، وہ کرسی نہیں ہے، بلکہ اس کرسی کی تخلیق اللہ رب العزت نے ایک موتی کے ذریعے فرمائی، اور اس کرسی کو اللہ نے تمام آسمان اور زمین پر محیط کر دیا ہے. یعنی یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمین اس کرسی کے مد مقابل ایسے ہی ہے جیسے ہماری اور آپ کی انگلیوں میں ایک حلقہ ہوتا ہے نا، چھلا. وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ 7 آسمان اور زمین اس کے سامنے ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے ایک حلقہ نظر آتا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کرسی کتنی بڑی ہوگی جو اللہ رب العزت نے اپنی شان اس کی تخلیق نور محمدی کے جوہر سے فرمائی. اور سنیے، کرسی کے دائیں اور بائیں اللہ رب العزت نے اور کرسیاں بنائی ہے جو تقریباً 10,000 کرسیوں کی تعداد میں ہیں. یعنی ادھر بھی 10,000 ادھر بھی 10,000. اور ہر کرسی پر اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، یعنی بٹھایا ہے. اور وہ فرشتے اس کرسیوں پر بیٹھ کر صرف ایک ہی چیز پڑھتے ہیں، اور وہ چیز ہے آیت الکرسی. یعنی وہ آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے ہیں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے جب سے یہ کرسی بنائی گئی، ابھی میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ 9ویں حصے کی بات کر رہا ہوں، تو جب سے یہ کرسی بنی اور یہ کرسیوں پر فرشتے متعین ہیں، تب سے آیت الکرسی کی تلاوت جاری ہے، آج بھی جاری ہے، اور وہ صبح قیامت تک یہ پڑھتے ہی رہیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب بھی آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ یہ سارے فرشتوں کی آیت الکرسی کا ثواب اس آیت الکرسی پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا. اب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان بالغیب کے ماننے والے لوگ ہیں. ہمیں حضور نے جو بتایا نا، تو یہ چیزیں ہم نے مان لیا. اور ماننے کا مزاج بھی کتنا سونا ہونا چاہیے، وہ بھی دل میں بٹھا لیں. میں نے جو حدیث پاک کا مفہوم سنا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس شان سے حضور کی تصدیق کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی سے سودا ہو گیا حضور کا، گھوڑا خریدنے اور بیچنے کے معاملے میں. اور جسے سودا طے ہوا، حضور قیمت لینے کے لیے تشریف لے گئے. اور جیسے حضور واپس پلٹے نا، تو وہ بندہ گم گیا. اور جیسے وہ بندہ گھما نا، تو حضور نے فرمایا ابھی تم نے مجھ سے سودا طے کیا تھا اور پھر واپس گم گئے، کیونکہ اس سے زیادہ قیمت والا کوئی بندہ اس کو مل گیا تھا، تو وہ گم گیا بندہ. اور جیسے وہ گمانا تھا، حضور نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے سودا طے کر لیا تھا، تو نے غلطی کی ہے. اس نے کہا کہ آپ کوئی گواہ پیش کر دیں کہ میں نے آپ کے ساتھ سودا طے کیا تھا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اس وقت میرے اور تیرے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا. میں جھوٹ موٹ گواہ بھی پیش نہیں کرتا، اور نہ مجھے اس کی عادت ہے. ابھی حضور یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، لوگوں کا مطلب جمکٹھا ہونے لگا، یہاں تک کہ حضور کے ایک پیارے صحابی وہاں پہنچ گئے. اور جیسے حضور کو دیکھا نا کہ وہ آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں، تو عرض کیا حضور معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے اس سے ابھی گھوڑا سودا کیا تھا، اور یہ میں واپس قیمت لے کر آیا نا، اتنے میں یہ گھوم گیا. تو کہا پھر اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گواہ پیش کریں. بس اتنا سنا نا، تو حضور کے وہ پیارے صحابی کہتے ہیں ابھی تو آئے جائیں، یعنی پہنچے ہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی طرف سے گواہ ہوں. یعنی وہ سودا ہوا تھا، وہ صحابی نے سنا نہیں، دیکھا نہیں، پہنچ گئے، بات سن لی، تو کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں. اب جیسے یہ کہا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میرے پیارے ابھی تو تم آئے ہی ہو، یعنی ابھی تو پہنچے ہو، اور آتے ہی گواہی. عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھوڑا تو ایک جانور ہے، یہ گھوڑا تو ایک جانور ہے. ہم نے بغیر دیکھے اللہ کا عرش مان لیا ہے، بغیر دیکھے ہم نے قلم مان لیا ہے، بغیر دیکھے ہم نے لوح مان لیا ہے، بغیر دیکھے ہم نے کرسی مان لیے. آپ نے کہا فرشتے حق ہے، ہم نے فرشتوں کو مان لیا. آپ نے کہا جنت حق ہے، ہم نے جنت مان لیا. آپ نے کہا جہنم حق ہے، ہم نے جہنم مان لیا. آپ نے کہا قبر میں زندہ کیے جاؤ گے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا حساب کتاب ہوگا، ہم نے مان لیا. محبوب یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ نے کہا خدا ایک ہے. آپ کی زبان پر ہم نے خدا کو ایک مان لیا ہے، تو یہ گھوڑے کی سودا بازی کیا چیز ہے؟
میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور آپ نے سودا طے کیا تھا اور قیمت طے ہو چکی تھی، اس نے آپ کے ہاتھوں گھوڑا بیچ دیا تھا، اس بات پر میں گواہ ہوں۔ جب حضور نے یہ بات سن لی اس کے بعد معاملہ طے ہو گیا۔ جب حضور واپس پلٹنے لگے تو وہ پیارے سے کہا تو نے آج ایک گواہی دے کر اپنے لیے بڑا کام کر لیا۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ کیا؟ کہا چل مسجد نبوی۔ جیسے ہی مسجد میں لے گئے نا تو حضور نے اعلان کیا، کہا اسلام میں گواہ دو ہوتے ہیں، یعنی بعض شرع گواہ دو ہوتے ہیں، کچھ مسائل اس میں جس میں 4 گواہ ہوتے ہیں، لیکن یہ میرا صحابی جس معاملے میں بھی اب زندگی بھر اکیلا گواہی دے گا وہ 2 کے برابر مانی جائے گی۔ یعنی ماننے کا ذوق بھی ہمارا ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، حضور نے فرمایا کہ وہ سارا ثواب اللہ رب العزت میری امت کے اس بندے کو دے دے گا جس نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی۔ آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی سے ناواقف ہیں، کما حق کہوں، اس لیے کہ اللہ کے کلام کو ایسے بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ لیکن جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی جو بھی بندہ پڑھے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو کرسی اس نے بنائی ہے اس کے وزن کے مطابق اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی وہ کرسی کی وزنی جو جتنی ہے نا اس کے حساب سے وزن عطا فرمائے گا اس کے ثواب میں۔ تو اب ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو آیت الکرسی یاد کروائیں، اس لیے کہ صحابہ اور خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ یاد کیا اور لوگوں تک یہ بات بھی پہنچائی، اور خاص کر کے احادیث میں کم و بیش 24 کے قریب فضائل آیت الکرسی کے موجود ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی کم نصیبی یہ ہے کہ آج ہم سے آیت الکرسی بھلا دی گئی ہے۔ میں تو تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ فضائل سننے کے بعد اگر آپ کے ذہن و قلوب میں صرف آیت الکرسی کی محبت بیٹھ گئی اور آپ نے یاد کر لی اور وقتاً فوقتاً اگر آپ اس کا ورد کرتے رہے تو اللہ سے امید قوی رکھیے کہ جو مصطفیٰ نے کہا ہے نا وہ ان کا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ فوائد بھی خود بھی لے کے جائیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کو سکھائیں، جیسا کہ اسی آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی کی فضیلت میں سب سے بڑی خوبی آیت الکرسی کی یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کے کم و بیش جو الہیات کے جو خصوصیات ہیں ان میں جو صفات ہیں اس میں کم و بیش 17 کے قریب صرف اسی آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ یعنی اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب جو بھی ضمیر مطلب رجوع کرتی ہے، مرجع جس کو کہتے ہیں، تو اس حساب سے 17 کے قریب اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام ملا کر صرف اللہ نے آیت الکرسی میں بیان فرمائے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی بہت بڑی یہ کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے ناموں سے بھی واقف کما حق کہوں نہ رہ سکے، اس لیے کہ اللہ کے ہم 99 نام تو سنتے ہیں، یہ تو صرف قرآن میں ہیں، لیکن اس کے سوا ہمارے بزرگوں نے کئی نام گنوائے ہیں جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح محبوب کے بھی اتنے نام رکھے ہیں، اور جس کے ناموں کی کثرت ہوتی ہے نا وہ اتنی فضیلت کا مالک ہوتا ہے۔ تو آیت الکرسی میں کم و بیش 17 کے قریب اللہ رب العزت نے اپنے صفات بیان فرمائے اور اپنی ذات کا نام بھی مطلب لیا۔ اب اس کی خوبی یہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہی اسم اعظم ہے، اس میں جو الحج القیوم جو لکھا ہے نا وہی اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم در حقیقت جو بزرگوں کی زبان میں بول رہا ہوں، آپ اگر سمجھ پا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا ذہن میں لیجئے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اسم اعظم ہی در حقیقت پس پردہ حقیقت محمدی ہے۔ یہ جملہ جو ہے نا وہ میں آپ کو صریح الفاظ میں سمجھا نہیں سکتا، اس کو بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے جو بزرگوں نے لکھ دیا ہے، لیکن یہ ہے اسم اعظم، اور جس کو یہ چیز مل جاتی ہے نا تو پھر اس سے پردے ہٹنے لگتے ہیں، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور دوسری بات حدیث شریف میں رسول اللہ نے فرمایا آیت الکرسی کی حفاظت صرف 3 شخصیتیں کر سکتی ہے، یعنی اس کو صرف 3 ذاتیں ہی سمجھ سکتی ہے اور اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا پہلے تو یا تو وہ پیغمبر ہو، یعنی نبی ہو، نبوت کا تاج اس کے سر پر ہو،
اس کی حفاظت کے لیے پہلا چنندہ بندہ یہ ہے. عرض کیا پھر یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا یا تو وہ اللہ کے یہاں صدیق لکھا گیا ہو، یعنی یہی لوگ حفاظت کر سکتے ہیں. پھر عرض کیا یا رسول اللہ اور؟ حضور نے فرمایا تیسرا بندہ ہے شہید. یعنی یہ 3 مقامات حضور نے بیان فرمائے صرف اس کی حقیقت اور اس کی فضیلت کے لیے. کہا یہ 3 بندے ہی اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی شان کی مطلب یہ آیت ہے جو اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے. اس میں سے دوسری فضیلت کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سید البشر بنایا، یعنی تمام انسانوں کا سردار بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، تو حضور نے خود فرمایا یہ سید البشر ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے عرب و عجم کا سردار بنایا. تیسری جگہ فرمایا کہا سلمان فارسی کو سید اہل فارس بنایا، صہیب کو سردار روم بنایا، بلال کو سردار حبشہ بنایا، طور پہاڑ کو پہاڑوں کا سردار بنایا، جمعہ کو دینوں کا سردار بنایا، قرآن کو اللہ کے کلام کا سردار بنایا، سورہ بقرہ کو سید القرآن بنایا، اور قرآن کی آیت میں جو سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے ان تمام آیتوں میں اگر کسی آیت کو سردار بنایا تو آیت الکرسی کو سردار بنایا. یعنی یہ حضور نے یہ بیان کیا اور اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ ذکر کی جتنی بھی عظمت ہیں، یعنی ذکر الہی کی جتنی بھی عظمت ہیں، اس میں سب سے اول اور اشرف اگر کوئی ذکر ہے تو وہ ذکر آیت الکرسی ہے، یعنی آیت الکرسی کا پڑھنا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف نے اس کو لکھا اپنی تاریخ سے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور سے جب پوچھا گیا نا کہ حضور یہ آیت الکرسی ہے کیا، تو حضور نے فرمایا یہ آیت الکرسی اللہ نے مجھے عرش کے خزانے میں سے عطا فرمائی ہے. اب ہمارے یہاں تو خالی ترکی میں سونا نکلتا ہے نا تو یہاں سے ہم لائک دے دیتے ہیں، یعنی ترکستان میں سونا نکلے تو ہم لائک دیتے ہیں. ہمارے جیب میں یوٹیوب کے ذریعے موبائل کے ذریعے آیت الکرسی سینے تک آ چکی ہے، ہم اس کو لائک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی اس کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے لیے آیت الکرسی کا ورد شروع کریں اور خود بھی پڑھیں. آگے سنیں حضرت انس پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جب پوچھا نا کہ حضور یہ آیت الکرسی ہے کیا، تو حضور نے فرمایا یہ قرآن کا چہارم ہے، یعنی قرآن کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو فرمایا یہ چہارم ہے. آگے ارشاد فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے، لیکن قرآن کی زینت سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے وہ قرآن کی آیتوں کی سردار بنا کر بھیجی گئی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا خود مولا کائنات روایت کرتے ہیں، اب یہ سننے جیسا، مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں پہلی جنگ میں جب شریک ہوا نا جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، جنگ بدر، اور یہ اسلام کا پہلا مارکہ تھا، اور صرف 313 صرف صحابہ، اور اس میں بھی اسلحہ وغیرہ کا تو کوئی خاص انتظام نہیں تھا، ہاتھوں میں حضور نے لکڑیاں تھما دی تھی، لیکن اتنے کمزور ہیں، لیکن جو ذات کی انڈر میں آئے ہیں نا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں. یعنی رسول اللہ کی رہنمائی میں آئے تھے 313 ہو کر. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ہر کوئی اپنے اپنے انتظام میں مشغول تھا، لیکن میں نے رسول اللہ کو دیکھا نا تو حضور سجدہ ریز ہیں، یعنی سجدے میں سر ہے، اور حضور سجدہ ریز ہو کر ایک ہی الفاظ دہرا رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. یہ حضور پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا، خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پھر میں میدان میں گیا، اور میدان سے جب واپس بھی پلٹا نا تو پھر بھی میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں اور ایک ہی ورد کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. یہاں تک کہ حضور بار بار یہ پڑھتے رہے، میں بار بار میدان جاتا آتا رہا، یہاں تک کہ جب اللہ نے فتح کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں دے دیا نا، اس کے بعد واپس پلٹانا تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اب سر انور اٹھا لیجئے، اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے. یہ یا حی یا قیوم کا جو استعمال آیت الکرسی میں یہ اسی کا حصہ ہے. یہ 10 فوائد میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث کے ضمن میں پیش کیے، اور 14 آیت الکرسی کے فوائد خود مولا کائنات نے بیان کیے ایکسٹرا.
اب 10 یہ ملا لیجئے اور 14 خود مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے صرف ایک موت آڑ ہے. ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے تو فرمایا صرف موت کا پردہ ہے، جیسے مرے گا اللہ اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دے گا. یہ مولا کائنات کے الفاظ ہے جو حدیث شریف سے وہ فرماتے ہیں. کہا ڈائریکٹ اسے جنت ملے گی. آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم نمازوں سے ہی عاری ہو گئے، یعنی نماز ہی ہم اور آپ پڑھتے نہیں. اللہ کے لیے میں جو فضیلت سنا رہا ہوں نا، کم از کم اس نیت سے شروع کر دو کہ اللہ نماز کی برکتوں سے آیت الکرسی کی برکتیں نصیب فرما دے گا، اور یہ جنت میں جانے کا بہترین راستہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس پہ ہمیشگی اختیار کر لے گا اللہ اس سے صدیقین اور عابدین کی صف میں شمار کر لے گا، یعنی اسے صدیقین کی صفوں میں ڈال دے گا. اور آگے فرمایا، کہا جو کوئی سوتے وقت بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ اس کے بھی گھر کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے پڑوسی کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا. یعنی کوئی چوری اور ڈکیتی نہیں ہونے دے گا، آگ نہیں لگنے دے گا. آگے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان 1 مہینے تک دور رہتا ہے، 1 مہینے تک. اور فرمایا، کہا شیطان 1 مہینے تک اور جادوگر 40 دن تک دور رہتے ہیں. آج ہمارے یہاں آپ جس کو بھی دیکھیں نا بیچارے کو، کوئی بیمار ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جادو ہے. اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ آیت الکرسی دے دی ہے جو ہمیں جادو سے بچا سکتی ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو جو ہے نا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، دوسرے سے کلوا کر لینا جانتے ہیں. لینا ہی چاہیے، تبرک ہے ضرور لیں، لیکن یہ بات بھی اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ یہ چیزیں خود سیکھ لیں. اب خود بھی حفاظت میں رہیں گے، آپ کے گھر کے افراد بھی حفاظت میں رہیں گے. فرمایا سنیے، ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک جادوگر دور رہے گا. حضرت ابن کعب نے فرمایا کہ ایک دن ایک جن کو میں نے پکڑ لیا، جنت جو تھا نا اس کو میں نے پکڑا، اور جیسے وہ پکڑا گیا نا میں نے اس سے پوچھا، کہا کہ انسان تم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جنات سے پوچھا حضرت ابن کعب نے. جنات کو پکڑا، اس کے بعد پوچھا کہ انسان تم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس نے عرض کیا جو صبح اور شام آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ ضرور ہماری شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا، یعنی جناتوں سے بچ جائے گا. اور اس کے بعد حضرت کعب فرماتے کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، میں نے کہا ایک جن خبیث ملا تھا اور اس نے یہ بات بتائی. حضور نے فرمایا تھا خبیث لیکن سچ بات بتا کر گیا ہے، یعنی تھا وہ جن ہی لیکن وہ سچ بات بتا کر گیا ہے. آگے فرمایا جو صبح و شام اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دے گا اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا جادو سے، نظر بد سے اور شیطان سے. اور خود امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتی. یعنی یہ دربار فاطمیت کا تحفہ ہے کہ خود سیدہ کائنات نے اس کو اپنے ورد میں رکھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو جو ولادت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں آج ہمارے یہاں ہماری اور آپ کی کوئی ہاسپٹل تو ہے نہیں، اور آج جتنے ڈاکٹر اللہ ماشاءاللہ سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ صرف ایم مار کا دیکھا نہیں اور آپریشن کا آرڈر آیا نہیں. یعنی یہ ایک سازش ہے جو حکومت کی جانب سے ہو یا دوسروں کی طرف سے ہو، جو بھی ہے، لیکن اس سازش سے اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر خرچے سے بچ جائیں اور ہماری خواتین اپنے اس درد ذے کی تکلیف سے بچ جائیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو، اسے پلاؤ، اللہ نارمل ڈیلیوری کرا دے گا. یہ آسان نسخے ہیں. ایک دوسرا نسخہ جو میرے بزرگوں سے میں نے سنا ہے وہ بھی آپ یاد کر لیں کہ سورہ واقعہ جو سورہ رحمان کے فوری بعد ہے، سورہ واقعہ اگر 7 مرتبہ کسی عالم دین سے یا شہزادے سے دم کروا کر اگر وہ پانی بھی اگر یہ عورت کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی برکت سے بھی اس کو درد ذے سے محفوظ فرما لے گا. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری اور آپ کی سوچ جو ہے نا وہ انگریزی بنتی جا رہی ہے، فکر بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ اتنے کٹ جانے کے باوجود بھی آج لوگ سوچ نہیں رہے ہیں کہ حالات کتنے سنگی ہوتے جا رہے ہیں. اور آگے سنیے، ایک صحابی رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ محنت تو کرتا ہوں لیکن برکت نہیں رہتی، یعنی بے برکتی زیادہ ہے، رزق میں کوئی برکت نہیں ہے. حضور نے فرمایا
جاؤ آج سے آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تمہیں اس آیت کے صدقے میں برکت عطا فرما دے گا۔ وہ صحابی فرماتے کہ پھر میں نے شروع کی، اللہ نے مجھے آیت الکرسی کی برکت سے بڑا غنی بنا دیا، یعنی یہ فائدہ دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو بھی بندہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو رات بھر اللہ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، رات بھر اس کی ڈیوٹی فرشتوں کی لگ جاتی کہ اس کی حفاظت کرو۔ آگے فرمایا جو کوئی سفر پر جائیں اپنے گھر پر آیت الکرسی دم کرتا جائیں، اس کے مال اہل و عیال جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور درمیان میں 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے، اللہ رب العزت اس کو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے گا، یعنی ایمان کی حفاظت کا بھی ذمہ عطا فرمایا۔ 12ویں چیز فرمائی جو 5 وقت کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور جب وہ ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے اور اپنی آنکھوں کے مطلب انگلیوں کے پوروں کو اپنی انگلیوں کے پوروں کو آنکھوں میں لگا دیں اور اس کے بعد دم کر لے 11 مرتبہ اور اس کے بعد جب آیت الکرسی مکمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا 13ویں نمبر پر کہ جو کوئی سفر پر جائیں یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث پڑھتا رہے انشاءاللہ سفر آسان ہوگا۔ آیت الکرسی جہاں بھی پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کم و بیش 14 فضائل و کمالات خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت الکرسی کے بیان فرمائے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سن لیا ہے، لیکن اس کو خالی سننے سے کام نہ رکھیں، آج سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کی صحیح، یعنی ایک ایک ٹکڑا ہی صحیح، لیکن روزانہ آیت الکرسی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں حضور کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے۔ ہاں، اور آیت الکرسی میں کم و بیش 17 نام ہیں اللہ کے جو ضمائر وغیرہ ملا کر ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھیں گے نا تو کم از کم 70 مرتبہ آپ اپنے رب کو یاد فرمائیں گے تو اس کی برکتیں ملے گی۔ اور آگے سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور نفیس کو پھر اللہ رب العزت نے اپنی شان عرش الہی کے نزدیک اس کو لے آیا، اور جب وہ عرش الہی کے قریب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لایا گیا تو حضرت شیخ سعید غازرونی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں ایک بحر یعنی دریا پیدا فرمایا جس کو رحمت کا سمندر کہتے ہیں، تو اس نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بحر رحمت میں مطلب غوطہ زن ہونے کے لیے ارشاد فرمایا، اور جیسے وہ نور محمدی اس میں مطلب غوطہ زن ہوا رحمت کے سمندر میں، اسی وقت ایک شکل اختیار کر لی وہ سمندر میں جاتے ہی، اور 4000 سال تک اس رحمت کے سمندر میں نور محمدی تیرتا رہا، یعنی اس میں غوطہ زن ہوتا رہا، اور اس وقت وہ نور محمدی سمندر میں رہتے ہوئے اللہ کی تسبیح یوں بیان کرتا رہا، سبحان العلیم الذی لا یجہل، سبحان القدیم الذی لا یزال، سبحان الکریم الذی لا یبخل، سبحان الحلیم الذی لا یعجل۔ یہ تسبیح 4000 سال تک مسلسل یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحر رحمت میں تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد جیسے اس رحمت کے سمندر سے باہر وہ نور محمدی تشریف لایا تو اللہ اکبر، تو اس نور محمدی کی جو شکل بنائی گئی تھی تو اس پر جسد مبارک سے یعنی جو نور محمدی تھا رحمت کے سمندر سے جو شکل اختیار کر گیا تھا اس سے 4120 بال مبارک نمودار ہوئے، اس نور میں بال نمودار ہوئے، اور ہر بال سے ایک قطرہ ٹپکا، اور ہر قطرے سے اللہ نے نبیوں کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی اس قطروں سے انبیاء کے نوروں کو پیدا کیا گیا، اور اسی نور کے قطروں کے ساتھ جب وہ نور نبی مطلب بنا جو انبیاء بنا تو اللہ نے اسی نور انبیاء سے انبیاء کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ 4120 مرتبہ اس نور نے جو شکل اختیار کر چکا تھا اس نے سانس لی، ہر سانس پر ایک نبی کی روح عالم تکوین میں آئی، یعنی ان کے سانس پر، اور فرمایا کہ جب وہ عالم وجود میں آ گئی ارواح انبیاء کے بعد
اللہ رب العزت نے انبیاء کی روحوں سے صدیقین کی روحوں کو عالم وجود میں لایا، اور صدیقین کی روحوں سے زاہدین کی روحوں کو وجود میں لایا، زاہدین کی روحوں سے مطیعین کے روحوں کو مطلب وجود میں لایا، اور جتنے مطیعین تھے اللہ نے ان کی روحوں سے نافرمانوں کی روحوں کو پیدا کیا۔ اس لیے پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی 12ویں رات آئے گی نا، 12ویں رات ماہ ربیع النور کی، یہ اس وقت یہ بات جو ہے ظاہر ہوئی، جیسے ہی وہ 12ویں رات آتی ہے نا تو کائنات کا ہر سنی خوشی منانے میں لگ جاتا ہے۔ اب اس میں چاہے وہ کسی بھی منزل پر ہو، گنہگار سے گنہگار بھی ہوگا نا تو وہ بھی حضور کی اس رات میں خوشی منانے لگ جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ ڈائریکٹ نور محمدی سے جڑا ہوا ہے کہ مطیعین کی ارواح سے گنہگاروں کی روحیں بنائی گئی، اس لیے کائنات کا ہر گنہگار ہونے کے باوجود بھی بندہ حضور سے محبت ضرور کرتا ہے۔ یہ اس عالم ارواح میں جو ہے اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے سے یعنی 9ویں حصے سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور آگے سنیے، اسی نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت یوں ہے کہ اس جگہ جہاں خاک تھی، جہاں بحر معرفت تھا، اس میں آپ کو غوطہ زن کیا گیا، اور اس کے بعد دریائے معرفت سے جب آپ کو نکالا گیا تو پھر اس نور کی جو شکل تھی نا اس کو 4 اجزاء میں تقسیم کیا گیا، یعنی 4 حصے میں۔ نمبر 1 اس سے آفتاب، نمبر 2 مہتاب، نمبر 3 سے ہوا، اور چوتھے حصے سے کندل بنائی گئی، چوتھے حصے سے۔ اور جب وہ کندل لٹکا دی گئی اور اس پر ایک قطرہ ٹپکا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قطرے کو خاک میں گراؤ، اور جیسے وہ خاک میں گرا تو فرمایا اب اسی قطرے کے اس خاک کے حصے کو نور محمدی کا مرکز بناؤ۔ یعنی یہ حضور کے نور سے یہ خاکی جو پس منظر ہے نا، اس کو اس خاک کے اس قطرے سے جب اس کو ملایا گیا تو پھر ارشاد فرمایا، کہا جبریل جب بھی میں حضرت انسان کا وجود بناؤں گا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بناؤں گا تو محبوب کے اسی قطرے کے خاک سے ملے ہوئے حصے سے بناؤں گا۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ چیز کا انتخاب ہو گیا جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آگے سنیے۔ پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا عرش و کرسی، انبیاء، رسول، ارواح صدیقین، ارواح مطیعین اور سارے کے سارے جب ارواحیں پیدا کر لی گئی، حضور فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے صرف میرے نور کا حصہ ہے اور میرے نور کے اجزاء کا حصہ ہے، اور یہ آج بھی یعنی انبیاء سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جو بھی چمکے گا وہ صرف میرے نور محمدی کی وجہ سے چمکے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ خاندان نبوت جو چمک رہا ہے نا، یہ نور مصطفیٰ کی جھلک ہے۔ سینکڑوں سالوں سے سید شاہ بابا، زاہد میاں بابا، سید محمد بابا، عبدالستار میاں بابا، جتنے بھی بزرگ ہیں دنیا بھر میں، یہ سادات کے مزارات جو آج بھی چمک رہے نا تو یہ بھی نور مصطفیٰ کی وہ جھلک کی وجہ سے چمک رہے ہیں، اور ان بزرگوں کے نور کی وجہ سے اللہ نے ہمارے سینوں کو منور کر رکھا ہے۔ ایک نفیس روایت اور آگے سن لیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ ارواحیں جب پیدا ہو گئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے حجابات میں داخل فرما دیا۔ اب وہ نور محمدی کتنے حجابات میں رہا وہ تھوڑی تفصیل سن لیجئے اور دل میں اس کو بٹھا کر جائیے، اس لیے کہ میں عید میلاد النبی کا ابتدائی سے بیان کرنے کا عادی ہوں پہلے سے۔ میں کم و بیش الحمدللہ آپ کی دعا سے 2004 سے عید میلاد النبی کے اس ٹاپک پر کلام کرتا آ رہا ہوں اور بات کرتا ہوں، اور حضور کرم فرماتے ہیں کہ ہر سال 12 دن بلواتے ہیں، اور یہ میرا ایک ذہن رہا ہے کہ لوگوں تک حقیقت پہنچ جائیں کہ حضور کا میلاد جو ہے نا وہ اس شان سے پڑھنا چاہیے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت جو حجابات تھے نا ان حجابات میں مجھے داخل کر دیا گیا جو 12 کی تعداد میں تھے، یعنی 12 حجابات ایسے تھے جسے مجھے گزارا گیا، اور وہ یہ کہ چوتھے حصے سے جو میرے مطلب باقی تھا نا 3 اجزاء میں نے بھی بیان کیے، اس میں سے چوتھا حصہ جو تھا نا اس میں میرا نور جو موجود تھا تو ان حجابات سے مطلب مجھے گزارا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سے میں گزرتا نا تو ہر ایک حجاب پر یعنی پردے پر میں کم و بیش 1,000 سال تک ٹھہرا رہا، یعنی 12 حجابات تھے، ہر حجاب پر میں 1,000 سال تک ٹھہرتا رہا،
یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میں گزرا میری وجہ سے وہ پردے کے اندر جو مخلوقات ہوتی وہ بھی میرے نور کی وجہ سے چمکتی جاتی، یعنی وہ 12 حجابات بھی چمکتے گئے، یہاں تک کہ تاریکی دور ہوئی اور وہ ساری چیزیں میرے نور کی وجہ سے وہ 12 حجابات روشن ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں حضور کہ جب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے 12 پردہ یعنی حجابات جب میرے نور سے چمکا لیے گئے تو پھر اللہ نے اپنی شان ان 12 حجابات سے گزار کر مجھ پر ایک خاص نظر کرم فرمائی، اور جیسے وہ نظر پڑی تو اس نظر عنایت کی وجہ سے اللہ نے فرشتے جو خاص فرشتے ہیں ان کو پیدا کیا، ان ملکوتی فرشتوں کی ارواح سے اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا، اور جناتوں کی ارواح سے اللہ نے شیاطین کو پیدا کیا، اور شیاطین کی روحوں سے وہ ابلیس نے جنم لیا۔ یعنی یہ بھی حضور نے تخلیق کی بات یہ بھی بتا دی، کہا یہ مردود شیاطین جو تھے نا اس سے یہ بھی بنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ ساری انسانی اجنہ ارواح ہیں، نباتات، حیوانات، یہ سارے لوگوں کی جب روحیں تخلیق کر لی گئی، اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر ایک تجلی اور ڈالی یعنی نور محمدی کی، فرمایا اس سے زمینی دفینے یعنی زمین کے جو خزانے جس کو مرکبات کہتے ہیں، مفردات کہتے ہیں، عناصر کہتے ہیں، اللہ نے یہ بھی میرے نور کی وجہ سے پیدا فرمایا، یعنی سونا، چاندی، جواہرات، یہ جتنے بھی معدنیات ہیں نا یہ ساری چیزیں حضور فرماتے ہیں یہ میری وجہ سے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ پھر ایک تجلی فرمائی، یہاں تک کہ تمام مکنونات چاہے وہ اعلیٰ دنیا میں ہو یا سفلی یعنی نیچے کی دنیا میں ہو، چاہے وہ ملکی دنیا میں ہو، ملکوتی دنیا میں ہو، جو جہاں کہیں بھی ہے یہ کوئی اور چیز کا حصہ نہیں، یہ سب کے سب میرے نور محمدی کے پرتو نظر آتے ہیں۔ یعنی اس کو اگر یوں کہا جائے نا تو حقیقت ہوگا کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر رب نے جب تک چاہا تو وہ 12 حجابات جہاں مجھے گزارا گیا نا اس کے نام حضور نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے حجاب قدرت سے گزارا گیا یعنی طاقت، اور جب اس حجاب سے گزارا گیا نا تو پھر طاقت بھی کتنی دے دی کہ حلیمہ دائی کے جھولے میں رہ کر زمین پر ایسے انگلی کرتے ہیں نا تو چاند ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اگر مقام صحبہ پر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، اگر حضور اشارہ کر دے تو سراقہ کو زمین گھوڑے سمیت پکڑ لیتی ہے، یعنی طاقت اتنی دی کہ آسمان پر بھی حکومت، زمین پر بھی حکومت، عرش معلیٰ پر بھی حکومت، تحت الثری پر بھی حکومت، اور اگر یہ کہوں کہ سدرہ اور عرش اور لامکہ سے لے کر کائنات کے ذرے ذرے میں جس کے پاس بھی طاقت ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ طاقت اور قدرت کسی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ اس حجاب قدرت سے اپنے محبوب کو گزارا گیا، اتنی طاقت دے دی، پتہ یہ چلا ہم جن کا میلاد مناتے ہیں نا وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں پہلا حجاب یہ ہے۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں مجھے حجاب عظمت سے گزارا گیا، دوسرا حجاب۔ ابھی عظمت کیا ہے؟ یعنی بلندیاں، فضیلتیں دی، فضیلتیں اتنی دی کہ حضرت خلیل بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اولو العزم پیغمبر آدم و نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ، 5 اولو العزم پیغمبر اگر کسی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دربار نور محمدی ہیں۔ یعنی اتنی عظمت دے دی، اور عظمت دی تو اس شان سے بلایا اپنے محبوب کو کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں تک سیر کروائی، اور اتنا بلند کیا، عظمت دی۔ آگے حضور فرماتے ہیں اللہ نے حجاب منت سے مجھے گزارا۔ منت کیا ہے؟ جس کو اپنی زبان میں یوں کہہ لیں احسان کرنا کسی پر، تو مجھے حجاب منت سے گزارا گیا۔ حضور فرماتے اللہ کے سوا مجھ پر کسی کا احسان نہیں، کسی کا احسان نہیں، سب پر میرا احسان ہے، یعنی سب کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ صرف میری وجہ سے مل رہا ہے، اللہ کے سوا حضور پر کسی کا احسان نہیں۔ یہ حجاب منت ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے مجھے حجاب رحمت سے گزارا، اور رحمت اتنی کہ اللہ اکبر، آج بھی الحمدللہ
ہم جو امن و سکون کی سانس لے رہے ہیں نا، تو یہ بھی مکین گنبد خضرا کی رحمت کا حصہ ہے۔ آج جو ہمیں اپنی ماں چاہتی ہے نا، تو یہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے۔ یعنی رحمت کے سمندر سے گزار کر صفت رحمانیت اور صفات رحیمی اور صفت رعوف کا سراپا مجسمہ بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجا، اور اتنے رحم دل، اتنے رحم دل، اتنے رحم دل کہ سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا قاتل بھی وحشی کی صورت میں سامنے آتا ہے اور کہتا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کہا وحشی جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ یعنی یہ رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رحمت کے حجاب سے گزارا۔ آگے فرمایا سعادت کے پردے سے گزارا، کرامت کے پردے سے گزارا، منزلت کے پردے سے گزارا، ہدایت کے پردے سے گزارا، نبوت کے پردے سے گزارا، رفعت کے پردے سے گزارا، ہیبت کے پردے سے گزارا، اور 12واں جو پردہ تھا نا وہ شفاعت کا پردہ تھا۔ یعنی یہ 12 حجابات سے مجھے گزارا گیا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے حجاب قدرت سے گزارا نا، تو میں ہر پردے میں مختلف سال تک وہاں اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ حضور فرماتے کہ 12 سال تک میں نے حجاب قدرت میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ یعنی نور محمدی حجابات میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتے رہا، اس کی تسبیح میں مشغول رہا۔ جب حجاب عظمت میں ڈالا 11,000 سال تک میں سبحان العالم السر والخفا پڑھتا رہا۔ اس کے بعد فرمایا جب منت میں پہنچایا گیا تو میں 10,000 سال تک سبحان الحج القیوم الرفیق الاعلیٰ پڑھتا رہا۔ حجاب رحمت میں جب پہنچا 9,000 سال تک سبحان الحج القیوم پڑھتا رہا۔ حجاب سعادت میں پہنچا 8,000 سال تک سبحان من ہوا دائم لا یسہود پڑھتا رہا۔ حجاب کرامت میں پہنچا 7,000 سال تک سبحان من ہوا غنی لا یفتقر پڑھتا رہا۔ حجاب منزل میں پہنچا 6,000 سال تک میں سبحان العلیم الحلیم پڑھتا رہا۔ حجاب ہدایت میں پہنچا سبحان ذی العرش الکریم پڑھتا رہا، اور حجاب نبوت میں پہنچا سبحان رب العزت عما یصفون پڑھتا رہا۔ حجاب رفعت میں پہنچا تو فرمایا ذی الملک القدوس پڑھتا رہا، اور جب میں ہیبت میں پہنچا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا رہا، اور جیسے ہی میں شفاعت پر پہنچا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہا۔ یعنی ان 12 حجابات سے حضور کے نور کو اس شان سے گزارا گیا، اور یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں یہ ورد کرتا رہا تو اللہ رب العزت نے مجھ پر ایک اور تجلی فرمائی، اور وہ تجلی جب اللہ رب العزت نے قطرے کی صورت میں مجھ پہ گرائی تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی ایک قطرے سے جو تجلی نازل فرمائی اس سے 4,120 حصے تقسیم فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں سے پہلے حصے سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بنایا۔ یعنی 4 مقرب فرشتوں کے بارے میں کہا جبریل کو بنایا، دوسرے حصے سے میکائیل کو بنایا، تیسرے حصے سے اسرافیل کو بنایا، اور چوتھے حصے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعنی یہ سارے بڑے بڑے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے فیضیاب ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک حصہ اور تھا جس سے اللہ نے رضوان جنت کو پیدا کیا، ایک حصہ اور تھا جس سے ساکنان عرش بنائے، ایک حصہ اور تھا جس سے حاملان عرش بنائے، ایک حصہ اور تھا جس سے عقائل بنائے گئے، راس الہدا کی تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد وہ حصے تقسیم ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر وہ 10ویں حصے کی جب تقسیم ہوئی تو اللہ رب العزت نے آسمانی دنیا میں جو ہے یہ ساری چیزیں پیدا فرما دی۔ اگر وہ چاہتا تو لفظ کن کہہ دیتا نا تو یہ ساری چیزیں پیدا فرما سکتا تھا۔ یعنی وہ قادر مطلق ہے کہ وہ کن کہہ دے ہو جا تو وہ ہو سکتی تھی، لیکن یہ عالم بالا میں بھی اپنے محبوب کے جھنڈے گاڑنا چاہتا تھا کہ عالم بالا میں رہنے والوں کو بھی یہ پتا چلے کہ یہاں بھی اگر کسی کی بھی حکومت چلتی ہے نا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی چلتی ہے۔ اس شان سے یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ نور محمدی کی وجہ سے اللہ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی، ہم اور آپ اکثر سنتے ہیں کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، اب اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن میں ایک صرف آپ کو مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ یہ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ جس کو کہتے ہیں جس کا ٹکڑا نہیں ہوتا، ایک ذرہ جو ہوتا ہے اس کا ٹکڑا نہیں ہوتا، وہ ذرہ بھی
اگر ہے تو یہ بھی نور محمدی کی بدولت ہے. اور ہمارے بزرگوں نے جب یہ عقیدہ مطلب لوگوں کے سامنے پیش کیا نا کہ حضور کو علم غیب ہے، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے کہ حضور کو علم غیب ہے؟ تو فرمایا کہ ہم تمہارے اس سوال کے جواب میں تمہارے سے جواب لے لیں گے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بارگاہ میں جب ایک بندہ آیا نا، اس نے کہا علم غیب پر اعتراض کیا، کہا حضور ہر چیز کو نہیں جانتے معاذ اللہ. اب جیسے یہ کہا نا کہ ہر چیز کو نہیں جانتے، تو کہا بھائی بیٹھ جا. اس کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد زمین میں سے ایک رتی بھر، جس کو ذرہ کہتے ہیں، وہ لیا جو دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے. وہ انگلی پر ایسے ٹوچ پر رکھا اور فرمایا اس کو تو دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا نظر آ رہا ہے نا؟ کہا ہاں. کہا یہ بتا کہ یہ ذرہ مصطفیٰ کو جانتا ہے کہ نہیں؟ سوال کیسا ہے؟ اس نے سوال کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ اگر کوئی مخالف آئے نا، یعنی دیوبندی، وہابی، شیعہ، گمراہ، کوئی بھی فرقہ، اور آپ سے کوئی سوال کر لینا تو فوری طور پر جواب نہ دیں. ہاں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس سے کوئی سوال کرے، اور یہ حضور کا بھی طریقہ ہے. ہاں، ایک بار ابو جہل آیا، بند مٹھیاں ہیں، اور کہا کہ مصطفیٰ یہ محمد یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ کنکریاں ہیں. اگر ڈائریکٹ حضور یہ فرما بھی دیتے تو معاذ اللہ وہ ابو جہل تھا، جاہلوں کا باپ تھا، وہ کیا کہہ دیتا؟ کہا میں جب چون رہا تھا تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، یہ کہہ دیتا نا. حضور نے توقف فرمایا، ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. ارشاد فرمایا میں یہ بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ کیونکہ حضور جس وقت نور محمدی میں چمک رہے تھے، اس وقت تو یہ سب تقسیم ہو رہا تھا، اور جہاں جہاں بھی محبوب کو آگاہ کیا گیا اور مطلب فرمایا گیا نا، تو وعید اخذنا وعید اخذنا وعید وعید کہہ کر، یعنی محبوب یاد کرو، محبوب یاد کرو، محبوب یاد کرو. یہ قرآن میں جہاں جہاں بھی وعید وعید آیا ہے، وہاں محبوب کو یاد دلایا جا رہا ہے. کہا محبوب یہ وہی قصہ ہے جو تمہیں پہلے بتا دیا گیا ہے. تو حضور نے یہ نہیں کہا ابو جہل سے کہ میں بتا دوں کس میں کیا ہے، بلکہ یہ خود بتا دیں کہ میں کون ہوں. حضور نے سوال کیا اس پر، اور اس نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ جاہلوں کا تو باپ تھا ہی. اس نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہ یہ چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں. حضور نے فرمایا تیرے کانوں کی طرف اپنے ہاتھ کو لے جا، اور جیسے لے گیا نا تو اندر بند مٹھی میں کنکریاں بھی حضور کا کلمہ پڑھتی نظر آئی. اور جیسے اس نے کلمہ پڑھا نا کنکریوں نے، تو اس نے پھینکا، اور پھینکا تو کنکریاں سیدھی قدم ناز میں گری، اور وہیں زبان حال سے سنیوں کو پیغام دینے لگی ہوگی، آج بھی دے رہی ہوگی، اور کہہ رہی ہوگی کہ اگر دشمنوں کے شکنجے سے چھوٹنا چاہتے ہو نا تو حضور کے نام کی گواہی دیتے سیکھو. آج ہمارے یہاں مسجدوں میں 5 وقت کی جو اذان ہوتی ہے نا، اس میں گواہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس گواہی کی اگر قدر کرتے سیکھ جاؤ نا تو کوئی دشمن تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے اور آپ نے اس کی قدر گما دی ہے. وہ بزرگ نے سوال کر لیا، کہا یہ ذرہ ہے نا؟ کہا ہاں. کہا تو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ ذرہ حضور کو جانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جانتا ہے. تو فرمایا تیری عقل پر پتھر نہیں پڑے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ مٹی کے ذرے کو تو عالم مانتا ہے، یعنی مٹی جو ہے جو محبوب کی وجہ سے ہے، یعنی خاک جو ہے وہ محبوب کی وجہ سے، مٹی کے ذرے کو علم والا جانتا ہے. جس کے صدقے میں بنا اس مصطفیٰ کو عالم غیب نہیں مانتا. یعنی یوں سمجھایا جا سکتا ہے. پتہ یہ چلا ہمیں اور آپ کو بھی ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ بڑی تعداد کسی مخلوق کی ہے. تو اپنے دل میں اس کو بٹھا کر جائیے کہ سب سے بڑی تعداد، کیونکہ محبوب کا جو نور سب سے اول بنا تھا نا، تو محبوب کی تخلیق جو نور کی شکل میں کی گئی، تو اللہ نے 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ اگر بڑی تعداد میں کسی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ نوری فرشتوں کو پیدا فرمایا. پتہ یہ چلا نور محمدی کی وجہ سے کائنات میں سب سے بڑی مخلوق کا نام ملائکہ ہے، یعنی فرشتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے حضور کے غلام ہیں. یہ فرشتوں کی مخلوق کی بات میں کر رہا ہوں. اور سنیے آگے کہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کو جو اس نور کو تخلیق کیا تھا، نور معرفت میں، نور منصع شہود پر، عشق پر، محبت پر، افہام و تفہیم پر، یہاں تک کہ جتنے بھی منازل تھے، حضور فرماتے کہ میرا رب مجھے یکے بعد دیگرے وہ گزارتا رہا گزارتا رہا گزارتا رہا، یہاں تک کہ میرے اس نور ذات والا صفات کو خاک پر انوار پر
جب وہ معلق فرمائی اور انا ارسلنا اور مالک خزانہ انا اعطینا کی مطلب تعمیر سے جب وہ تعبیر کیا تو یہ بشارت سنائی. کہا محبوب آپ کو جو چیزیں دی گئی ہے نا یہ کسی کو نہیں دی گئی، یعنی یہ ساری چیزیں صرف اور صرف آپ کے نور کی وجہ سے اور آپ کو بھیجنے کی وجہ سے، سارے خزانوں کے آپ مالک ہونے کی وجہ سے یہ سب کو تقسیم کی گئی ہے. اب محبوب آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جب میں نے آپ کے نور محمدی کو دے دیا اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ جب یہ الفاظ اپنی شان شاد جب اپنے ارشاد فرمائے نا تو حضور فرماتے اس وقت میرا نور سجدہ ریز ہو گیا اور میں سالوں سال تک سجدہ ریز رہا، یہاں تک کہ جب اللہ نے چاہا تب تک میں سجدہ ریز رہا، اور جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. کہا محبوب آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اس وقت یاد آیا اور حضور نے اس وقت نور محمدی کی شکل میں جب آپ ہیں عریضہ پیش کیا. کہا مولا میری تو صرف ایک ہی تمنا ہے. کہا کیا؟ کہا تو مجھے جن کا نبی بنا کر بھیجنے والا ہے، یعنی امتیوں کو یاد فرمایا. اس میں لکھا ہے عرض کیا کہ مولا مجھے تو ایک امت دے گا، اور میں نے جو یہ سجدہ ریز ہو کر تیرا شکریہ ادا کیا اور تو نے مجھے جو یہ نعمتیں دی میرے کریم، تو نے ہی مجھے بتایا کہ تو مجھے ایک امت کا پیغمبر بنا کر بھیجے گا. مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہے نا میں تیری اس نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ جو امت مجھے ملے نا تو ان کی حتمی مغفرت فرما دے. یعنی اس وقت عالم بالا میں حضور نے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز مانگنے کی بات آئی تو صرف یہی مانگا کہ مولا مجھے وہ امت جو ہے نا وہ مغفرت یافتہ چاہیے. اللہ اکبر. اس وقت رب نے اس نور محمدی پر ایک کرم اور فرمایا. آپ نے کئی بار وہاں سجدے کیے، ایک سجدے اور قومہ اور جلسہ، اس طرح جو آپ کی حیتیں بنتی رہی نا اس میں نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء، اس طرح نمازیں ترتیب پاتی گئی. اور حضور نے جب مکمل سجدے کیے نا تو عرض کیا. کہا مولا اب؟ تو کہا محبوب آپ نے جو یہ سجدے کی حیت اختیار کی ہے نا اگر آپ چاہتے کہ وہ امت بخشی جائیں تو ان کے گناہوں کے کفارے کے خاطر میں تمہاری امت پر 5 وقت کی نماز فرض کروں گا. جو یہ سجدے جو آپ نے یہاں آپ کے نور نے کیے اگر وہ کرتے رہے تو میں آپ کی اس اتباع کی وجہ سے آپ کی ساری امت کی مغفرت لکھ دوں گا. یہ کہا اور اس کے بعد جب امت کو یاد کیا نا تو رب نے کرم بھی کیسا فرمایا. ارشاد فرمایا محبوب آپ نے جو یہ چیز مانگی نا یعنی اپنی امتیوں کے لیے اور ان کو یاد کیا. کہا ہاں. کہا یہ آپ کا مانگنا مجھے بڑا پسند آیا، یہ آپ کا مانگنا مجھے بڑا پسند آیا. اور سنو محبوب میں نے جو بھی خلاتیں آپ کو دیے ہیں ان خلات کا پرتو یکے بعد دیگرے جیسے جیسے زمانہ بیتتا جائے گا انبیاء کو بھیجوں گا. انبیاء جب تشریف لے جائیں گے پھر جب آپ کی آمد ہوگی اور آپ کی آمد کے بعد جب ظاہری پردہ کر جائیں گے تو پھر بھی آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا بلکہ آپ کے اس نوری کرنوں اور خلاتوں کے ذریعے میں اپنی ولایت جاری کروں گا اور وہ ولایت محمدی جاری ہوگی اور وہ صبح قیامت تک جاری رہے گی جو ہر زمانے میں آپ کی امت کی نگہبانی کرتی رہے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ محبوب آپ نے جو مانگا نا وہ نہایت مجھے پسند آیا. آپ جو طلب کر رہے ہیں جب قیامت کا دین ہوگا نا تو آپ کی ساری امیدیں پوری کر دی جائے گی. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوری تقسیم اور تقسیم کے بعد جو یہ سجدہ شکر ادا کیا اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ ساری نعمتیں حضور سے ملتی ہے اور حضور کو ساری نعمتیں ملی تو حضور نے سجدہ کیا. اب ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ الحمدللہ ہم 4 روز سے مسلسل عید میلاد سن رہے ہیں. آپ سے بھی عرض ہے کہ عید میلاد النبی منانے کا ایک مقصد سب سے بہترین یہی ہے کہ ہم حضور کا میلاد بھی سنیں اور میلاد سنتے سنتے حضور کی سیرت پر عمل کرنا بھی سیکھیں. اس لیے یہ نور محمدی کا ایک لمبا چوڑا چپٹر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کی حاصل کی اور اس کے سوا میں نے آپ کو بہت ساری باتیں جہاں جہاں بھی اصلاح کی ضرورت پڑی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج میرا مطالبہ یہ ہوگا کل کی تقریر کے لیے کہ آپ کوشش کیجئے کہ بڑی تعداد میں تشریف لائیں اس لیے کہ کل کی جو شب ہے نا 5ویں وہ 5ویں شب شہادت امام حسن مجتبیٰ کی شب ہے.
یعنی آپ کی جو شہادت کی اصل تاریخ جو ہے نا، جو مختلف کتابوں میں موجود ہے، وہ 5 ربیع النور شریف ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی لائیں۔ اسی نور محمدی کی ضمن میں انشاءاللہ ہم نور حسن مجتبیٰ سنیں گے انشاءاللہ، اور سیرت امام حسن مجتبیٰ پر گفتگو بھی انشاءاللہ سنیں گے، اور ساتھ ساتھ میں کردار امام حسن مجتبیٰ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بالخصوص اللہ ہم سب کے قلب کو حضور کے نور سے منور فرمائیں۔ اللہ حضور کے نور کے صدقے میں اللہ ہماری قبروں کو منور فرمائیں۔ جب پل صراط سے گزریں تو حضور کے نور سے ہمارے اس راستے کو بھی اللہ منور فرمائیں، اور جب قیامت کے دین پہنچیں تو حضور کی شفاعت کبریٰ سے اللہ ہم سب کو بہراور فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔